أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وفاسدي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أعذرهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صلوات محمد. حضرات، کامیابی کے عنوان پر آپ سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو اس موضوع کے تحت آگے بڑھاؤں، اس مجلس میں شرکت کرنے والی خواتین سے دست بستہ گزارش ہے میری طرف سے بھی اور اس امامباڑے کی متولیہ اور یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے کہ امامباڑے میں اندر خواتین کے بیٹھنے کا مکمل انتظام ہے. لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ اس جگہ کو مردوں کے لیے چھوڑ دیں اور اندر بیٹھیں. انشاءاللہ منتظمین کی جانب سے ان کے لیے اسکرین کا انتظام ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں ان افراد سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس سلسلے میں
9:30-10 بجے کے قریب تشریف لے آئیں، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 9:30-10 بجے آ جائیں پہلے سے، اور جب یہاں پر آنے والے آتے ہیں تو ان کو مینیج کر کے آرام سے سکون کے ساتھ بٹھا دیں کہ خواتین کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور مومنین کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہوئے، خوشامد کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ مولا عباس کی بارگاہ ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں۔ عزیزوں، سورہ نبا کی مختصر سی آیت ہے، روزانہ جس کو تلاوت کرتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کامیابی متقین کے لیے، کامیابی صاحبان تقویٰ کے لیے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مولا امام المتقین، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو مولا علی کو امام مانتے، اور اسی طرف پیغمبر نے اشارہ بھی کیا کہ یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ یہ ہمارا مجمع، یہ مومنین، یہ عزادار جو اس وقت اس ایوان باب المراد میں حاضر ہے، یہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، جتنی نمازیں پڑھیں اتنی کم ہیں۔ اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام، لیکن نبی کی زبان پر ہمارے علاوہ کسی اور فرقے کا نام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ اگر نبی نے نام لیا تو صرف اور صرف ہمارا نام ہے۔ دیکھیں، ایک بات اور میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ منبر مخلوق میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، پیش نظر معصومین کی رضا ہونا چاہیے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ لائق اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کو برقرار رکھے۔ ہمارے باپ نے ہمارا جو نام رکھ دیا، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ جس نام پر عقیقہ ہوا اسی نام کے ساتھ تلقین۔ آپ پوری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو باپ نے، ماں نے، دادا نے، نانا نے، ہمارے بزرگوں نے جو نام رکھ دیا، آپ کا بھی جو نام رکھ دیا، آپ چاہتے ہیں کہ وہی نام رہے۔ میں تخلص کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو شاعر ہو اپنا تخلص قرار دے دے وہ الگ، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ جو نام ماں باپ نے رکھ دیا وہی نام آخر وقت تک برقرار رہے۔ یہ ہے لیاقت۔ لائق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کے نام ہی کو پسند کیا جائے اور اپنی طرف سے نام رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر یہ میسج آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا کہ بھائی اللہ نے اور اس کے رسول نے، دیکھیے آج کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کا نام رکھا ہے شیعہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ اللہ نے، اس کے رسول نے آپ کا نام رکھا ہے شیعہ، تو بل جو نام انہوں نے رکھا ہے اسی نام پر قائم
سمجھ گئے کہ میں نے کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کی؟ تو اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں شیعہ کہا ہے، لہذا اسی نام کو برقرار رکھیے۔ آپ اپنی طرف سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے کیا سن رہے ہیں، اپنا کچھ بھی نام رکھیے، لیکن آقا حسین نے آخر وقت میں یہی کہا تھا، بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام۔ بات پہنچ گئی آپ تک یا نہیں؟ تو بس جو نام رکھا گیا وہی نام برقرار رکھیے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ذرا لیکن میں کھل کے بولتا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی، اور یہاں اس وقت میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر میرے خورد ہیں، زیادہ تر مجھ سے چھوٹے ہیں، کچھ بزرگ بھی تشریف فرمائے الحمدللہ دعائیں دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا وہ نام برقرار رکھیے، اور ذرا سے ڈفرینسز کی وجہ سے، ذرا سے اختلافات کی وجہ سے، ذرا سی فکر کی تبدیلی کی وجہ سے دوسروں کا بھی کوئی نام نہ رکھیے۔ لیکن وہ بہت بڑی بات کہہ گیا، ایک صلوات پڑھنا محمد۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی مجلسوں میں کچھ اصلاحی باتیں ہونا چاہیے، تو اصلاح میں فقط نماز روزہ نہیں آتا۔ میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ بات سمجھیے، معصوم کی حدیث ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ معصوم کی حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، معصوم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی کا کوئی ایسا نام نہ رکھو کہ جس سے اس کی تذلیل۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کو دیکھا، سمجھ رہے ہیں، اب میں وہ نام لینا نہیں چاہتا، اللہ جانے کوئی برا نہ مان جائے، لہذا کسی کا کوئی نام نہ رکھے۔ کسی کی آنکھوں میں روشنی کم ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا، کسی کا رنگ بہت زیادہ صاف ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا، کوئی بہت زیادہ سانولا ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا، کسی کا قد بہت زیادہ ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا، کسی کا قد کم ہے، آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا، کوئی بزنس کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کا کچھ نام رکھ دیا۔ تو یہ سمجھ لیجیے، میری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، معصومین نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے کسی کا کوئی نام نہ رکھے، سمجھ رہے ہیں، کسی کا کوئی نام نہ رکھے۔ تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان بنیادوں پر کسی کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر مذہبی اعتبار سے بھی کسی کا کوئی نام نہ رکھے۔ یہ نہ کہیے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ الحمدللہ ہم 1400 سال سے شیعہ تھے، شیعہ ہیں، شیعہ مریں گے۔ شیعہ کی حیثیت سے پیدا ہوئے ہیں، شیعہ کی حیثیت سے جی رہے ہیں، شیعہ ہی کی حیثیت سے الحمدللہ مریں گے، اور روز قیامت امام کے آنے کے وقت شیعہ ہی کی حیثیت سے قبر سے اٹھیں گے۔ اور شیعہ ہی بن کے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ سارے وعدے جو ہیں وہ اسی نام کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ۔ اور عزیزو یہی ہماری کامیابی ہے، اور ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے، بہت بڑا راز یہ بھی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا۔ دیکھیں آج کی مجلس میں خاص موضوع میں نے منتخب کیا جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ ہم لاوارث قوم نہیں۔
ہمارا امام قائم. لو لگائیے تو اپنے امام سے، بات کیجئے تو اپنے امام سے، پریشانی بیان کیجئے تو اپنے امام سے، حاجت بیان کیجئے تو اپنے امام سے. اپنی اہمیت کو پہچانیے. عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ امام کے غیبت پہ چلے جانے کے بعد یہ قوم لاوارث ہو گئی. نہیں عزیزوں، ایسا نہیں. امام پردہ غیب پہ ہے، مگر قدم قدم پر ہماری نصرت کرتے رہتے. سنیے عزیزوں، بس اب مجلس کا آغاز ہو رہا. آج میں جو کچھ پڑھوں گا اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب غیبت کا آغاز ہوا تو جناب احمد ابن ابراہیم جناب حکیمہ خاتون کے پاس آئے. یہ حکیمہ خاتون کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی. امام علی النقی علیہ السلام کی بہن. یہی وہ بیوی ہیں کہ جن سے امام حسن عسکری نے فرمایا تھا کہ آج کی رات نرجس کے بطن سے اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے. ادھر کچھ موٹی عقل رکھنے والے 2-3 سال سے اہل ولا کو یہ طعنہ دیتے ہیں 15 شعبان آنے سے پہلے کہ یہ بتاؤ کہ 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. سمجھا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. خدا کے لیے کچھ پڑھ لو. خدا کے لیے کچھ پڑھ لو. وہ کہہ رہا 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. اما وہی ہوگا جو امام حسن عسکری نے حکیمہ خاتون سے کہا تھا. نہیں شاید سب نے غور نہیں کیا. ارے بھیا کیا کہا؟ پڑھو جب بہار عنوان میں دیکھو کیا کہا. کمال الدین و تمام النعمہ میں دیکھو کیا کہا. اس کے علاوہ کوئی جملہ ملے تو مجھے بتائیں. حکیمہ خاتون تو یہی تو کہا تھا کہ آج کی رات اللہ نرجس کے بطن سے اپنی حجت کو ظاہر کرے. یہی تو کہا تھا نا کہ ظاہر کرے گا اپنی حجت کو ظاہر کرے. تو یہ لفظ تو امام نے استعمال کیا تھا. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ لفظوں کی وجہ سے کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دی. میری بات سمجھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ تھی جناب حکیمہ خاتون, ہمارے 11ویں امام کی پھوپھی. امام کے غیبت میں جانے کے بعد سنیں سارا مجمع. آپ جانتے کہ آج یہاں کون سے مسائل پڑھے جاتے ہیں, کس کی شبیاں نکلتی ہیں. لہذا اسی مناسبت سے میں آج کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ فضائل پڑھے نہیں جاتے. سنیے. تو آگے پوچھا جناب حکیمہ خاتون سے احمد ابن ابراہیم نے کہ اب امام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں, اب ہم شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کریں. تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ تم لوگ امام حسن عسکری کی والدہ, جن کا نام بعض روایات میں سوسن ملتا ہے, بعض روایات میں حدیثہ خاتون ملتا ہے, اور تواتر کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے سلیم. ظاہر سی بات ہے کہ بڑا خاندان تھا, ایک بیوی کے کئی نام بھی ہو سکتے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن تواتر کے ساتھ نام ملتا ہے سلیم, سین لام یہ لام, سلیم ہے آپ کے 11ویں امام کی والدہ کا نام. تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ تم لوگ سلیل کی طرف رجوع کرو. اب دیکھیے
کوئی داد دے یا نہ دے، لیکن انشاءاللہ جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو جناب احمد ابن ابراہیم نے حکیمہ خاتون سے کہا کہ کیا اس کی کوئی مثال پہلے کی موجود ہے کہ کسی امام کے غیبت پہ چلے جانے کے بعد ہم کو حکم دیا جائے کہ ہم، یہ خواتین کی بہت غور سے سنیں، کہ ہم کسی خاتون کی طرف رجوع کریں اور اس خاتون سے مسائل معلوم کریں. تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ یہ بات تم امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں پوچھ رہے ہو نا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو تم سلیل کی طرف رجوع کرو. کیا اس کی کوئی مثال موجود ہے اس سے پہلے کی؟ تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا ہاں مثال موجود ہے، اس لیے کہ آقا حسین نے خیمے سے رخصت ہونے کے بعد جو وصیتیں کی تھی وہ بی بی زینب سے کی. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کی وجہ سے امام زین العابدین کا علم بی بی زینب کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے آپ خدا کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، بڑا اہم موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی زینب کے حوالے سے امام زین العابدین کا علم ایک عرصے تک ظاہر ہوتا رہا تاکہ امام کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے رہے. یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ہماری جان بی بی پر قربان. یہی شہزادی زینب ہے جنہوں نے کربلا میں قتل حسین کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک خطبہ ارشاد فرما کر دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا بھائی قتل ہو گیا، ہمیں لوٹا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، لیکن ہم کامیاب ہیں، ہم لٹ کے کامیاب ہیں، ہم قتل ہو کے کامیاب ہیں. ورنہ بی بی زینب راستے میں خاموش رہتی، خطبے نہ ارشاد فرمانا. وہ بی بی کہ جو 7 پردوں میں رہنے والی ہے، وہ بی بی کہ جو جب نانا یا اماں کے روضے پر زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی تو مولا علی کہتے تھے کہ بیٹی زینب جب رات ہو جائے تو گھر سے نکلنا. بی بی نکلتی تھی برقعے میں نہا، آگے آگے مولا علی، ایک جانب امام حسن، دوسری جانب امام حسین، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے اور جوان. اس طرح سے زینب نانا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتی تھی. لیکن سنیں، آج میں چاہتا ہوں کہ بی بی کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لیکن اتنے پردوں میں رہنے کے بعد بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ. دیکھیے داد دیں نہ دیں، آپ نعرے لگائیں نہ لگائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا میسج جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی زینب نے اتنے پردوں میں رہنے کے بعد عالمہ غیر معلمہ کا خطاب حاصل کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بے حجاب ہونا ضروری نہیں. ممبر سے کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل اصلاح کے مخالف نہیں، ہونا چاہیے اصلاح. ممبر سے اصلاح نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ لیکن بس ہمارا نظریہ تھوڑا سا الگ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ صرف ادا خانوں میں، کربلاؤں میں، امام باڑوں میں، بارگاہوں میں، سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بارگاہوں میں
امام باڑوں میں، دیکھیں کوئی خاموش نہیں رہا، سنے سارا مجمع سنے، بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، کربلاؤں میں خالی یہ اسٹیکر نہ لگا، بینر نہ لگا کہ زیارت مستحب است، حجاب واجب است، خالی یہاں نہ لگا، بلکہ اگر تمہیں حجاب سے محبت ہے تو ولیمے میں جا کے بھی بینر لگا۔ جتنی بھی خواتین آتی ہیں وہ ہمارے لیے بہن کی حیثیت رکھتی ہوں، بیٹی کی حیثیت رکھتی ہوں، بزرگ ہوں، ماں کی حیثیت رکھتی ہوں، کوئی بی بی بغیر حجاب کے نہیں۔ تو یہ بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ، ایسی معلمہ کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، ایسی عالمہ جس کی کوئی معلمہ نہیں۔ عزیزوں جو بی بی زینب، اسی لیے مثال دی جا رہی ہے شہزادی زینب۔ اب سنیے عزیزوں، ہماری شہزادی کی عظمت کا جلوہ بی بی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صدیاں گزر گئی مگر وہ جلوہ برقرار رہا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں ائمہ طاہرین کی سوانح عمریہ لکھی ہوں اور اس میں یہ واقعہ نہ لکھا ہو کہ متوکل کا دربار ظالم ترین شخص متوکل اس کے دربار میں آگے کسی نے خبر دی کہ ایک عورت ہے جو زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اس نے معلوم کیا بات سچ نکلی۔ ایک عورت نے ہنگامہ کر دیا تھا، ہر ایک جگہ دی تھی میں زینب بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں۔ شاید آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے، ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ تھی تو کذابہ، تھی تو جھوٹی، جھوٹ بولا کہ میں زینب بنت علی ہوں، لیکن شرف حاصل کرنے کے لیے دعویٰ یہی کیا کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ کیا سنائی بات؟ دعویٰ یہی کیا، 200 سال گزر گئے، دعویٰ یہی کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں جمل والی ہوں۔
ادا کر دیجیے گا کہ آپ خالی جملوں پر داد نہیں دیتے, میٹر پر داد دیتے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی. متوکل پریشان ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم زینب بنت علی کیسے ہو, اتنا عرصہ گزر گیا. اس نے کہا ہمارے جد رسول اللہ نے ہمیں دعا دی تھی, ہر 50 سال کے بعد ہمارا شباب پلٹ آتا ہے, ہماری جوانی پلٹ آتی ہے. اب لوگ پریشان, اس کے دعوے کو کیسے رد کیا جائے. مجبور ہو کر ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپ ہی اس مسئلے کو حل کریں. فرمایا بلاؤ اس کو. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہو, لیکن میں صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا بلاؤ اس کو. یہ عورت آئی. امام نے اس سے کہا تم کون ہو؟ اس سے کہا میں آپ کی جدہ زینب بنت علی. کہا اچھا تم زینب بنت علی ہو؟ کہاں. کہا علی و فاطمہ کی بیٹی. کہاں. امام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے اولادوں کا گوشت درندوں پر حرام ہے. اس کے بعد متوکل سے کہا کہ تو نے وہ جو ایک عذاب خانہ بنوایا ہے, ایک ایسا احاطہ بنوایا ہے کہ جس میں درندے رہتے ہیں, جنگلی جانور رہتے ہیں, جب تو کسی کو سزائے موت دیتا ہے تو اس کو اس پہ داخل کر دیتا ہے, اور انہیں تھوڑا بھوکا رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیتے ہیں. کہاں. اس عورت سے کہا کہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس احاطے میں چلی جا جہاں درندے رہتے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے. بس جیسے ہی یہ کہا وہ عورت کہنے لگی آپ تو مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں. سنیں بھائی سنیں, اس نے کہا آپ تو مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کے دوڑتی ہوئی دربار سے باہر نکلی. اب روایت کے جملے سنیے, اور ناکے پر بیٹھی, ناکے پر اونٹ پر بیٹھی. سنیے اونٹ پر بیٹھی, اور یہ کہتی ہوئی گئی کہ میں جھوٹی ہوں. کہ میں جھوٹی ہوں. بے شک جھوٹی تھی, لیکن کم سے کم اتنی غیرت تھی کہ اونٹ پر بیٹھ کے یہ کہا میں جھوٹی ہوں, کہ نہیں کہا میں صدیق ہوں. یہ کہتی ہوئی چلی گئی. سن لیا. اب اللہ نے دشمنی آل محمد کی. متوجہ ہوا امام علی نقی کی طرف, اور کہنے لگا کہ وہ تو نہیں گئی, کہ آپ جا سکتے ہیں. امام نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے. کہا ایسے نہیں, اعلان ہوگا 3 دن بعد, وقت مقرر ہوگا, تماشبین آئیں گے. دیکھیے آپ کیا چالاکیاں ہیں. اب 3 دن ان درندوں کو بھوکا رکھا گیا, ان کو کھانا نہیں دیا گیا. اعلان کے مطابق لوگ آئے, بلند مقامات پر بیٹھے. اب سب اوپر سے دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے, آپ شاید منظر ہی ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں. سب اوپر سے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ درندوں کے درمیان جائیں گے. بالکل وہی منظر ہے جیسے ابراہیم کو آگ کی طرف پھینک کے دور سے فرعون دیکھ رہا ہے. ایسے ہی لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام گئے, اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, متوکل خوش ہو رہا ہے, یہ درندے آگے بڑھیں گے, ان کا طعام تمام کر دیں گے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ درندے امام کے قریب آئے, دوڑتے ہوئے امام کے قریب آئے, لیکن آنے کے بعد امام کے پیروں کو سجدہ کرنے لگے. امام کے پیروں کو
کر دیا، بات تمام ہو گئی۔ دیکھیے آج کل کوئی پیسے وجود میں آ رہی، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بے شک اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، پنجتن 5 ہیں، کسی چھٹے کو پنجتن میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ امام 12 ہیں، کسی کو 13واں امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ 12 امام ہیں، معصوم 14 ہیں، 14 کی تعداد 15 نہیں ہو سکتی، 13 بھی نہیں ہو سکتی، کہہ دیا 14 ہیں تو 14 ہیں۔ لیکن میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے لقب کا ملنا اور ہوتا ہے اور صفت کا پایا جانا اور ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے معصوم کا لقب صرف اور صرف 14 کو ملا، لیکن صفت عصمت آقا عباس میں بھی ملی، شہزادی زینب میں۔ یہ خالی میسم زیدی کا نقطہ نہیں ہے، یہ واقعہ میں نے آپ کو یوں ہی نہیں سنایا، شاید سارے حضرات نے غور ہی نہیں کیا، یا جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ غیر سید ہیں، کچھ سید ہیں۔ جتنے سادات ہیں، جتنے سادات، وہ حسنی ہوں، حسینی ہوں، عابدی ہوں، زیدی ہوں، باقری ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، موسوی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، جتنے سادات، وہ سب کے سب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں یا نہیں؟ بتائیے مجھے، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ سب کے سب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، سب کے سب بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد۔ کیا اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی سید یہ جرات کر سکتا ہے کہ یہاں زو تک جائے، اندر داخل ہو، جس باڑے میں ٹائیگر ہو اس کے اندر چلا جائے، جس چار دیواری میں شیر ہو اس کے اندر چلا جائے؟ کیوں کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ کریں گے آپ ہمت؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمت کریں، کوئی جا سکتا ہے؟ ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ یہ جتنے بھی سادات بیٹھے ہوئے، کوئی جا سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ سیادت کی پہچان بتانے کے لیے گلے میں ہری شال ڈالنا اور ہے۔ علماء کا سیاہ امامہ باندھنا اور اپنے کو سید کہنا اور شادی کے وقت سید خاندان کی تحقیق کرنا اور، لیکن کیا کوئی اپنی سیادت کو ثابت کرنے کے لیے درندوں کے درمیان جانے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں نہیں؟ اچھا سنیے کیوں نہیں؟ دیکھیں پورا مجمع خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ نقطہ رائے گاہ چلا گیا تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ کے ذہن کہیں اور ہیں۔ کوئی جا سکتا ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا؟ جبکہ رسول کی یہ حدیث امام علی جنتی سنا ہے کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے، تو سارے سادات کا گوشت حرام ہے۔ تو علماء نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول کی اس حدیث میں سنیں عصمت کی شرط چھپی ہوئی۔ نہیں شاید سارے لوگ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ معصوم ہونے کی شرط چھپی ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی وہ اولاد کہ جو معصوم ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ جانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ اولاد کہ جو معصوم ہے، اس کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اس کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ امام حسن بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، معصوم ہے۔ امام حسین بی بی زہرا کے لاڈلے ہیں، معصوم ہے۔ امام زین العابدین بی بی زہرا کے پوتے ہیں، معصوم ہے۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام
بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا گوشت درندوں پر حرام ہے، جن کا گوشت درندوں پر حرام ہے، لیکن جو عورت سامنے آئی اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ نہیں عزیزو، ایسے سننے والی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ امام علی النقی نے یہ حدیث پیش کی کہ اولاد سیدہ کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ ارے بھیا سنو، اس میسم زیدی نے نہیں، تمہارے 10ویں امام نے زینب کو معصوموں میں شامل کیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کے چوتھے امام جب یزید کو دندہ شکن جواب دیا تو اس سے کہا انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت بچایا کس نے؟ شہزادی زینب آگے بڑھ کر بھتیجے سے لپٹ گئی، اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ جو دین کی حفاظت کرے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ یزید ملعون بی بی زینب کی طرف مخاطب ہوا، روئیے گا بھی آپ انشاءاللہ، لیکن خدا کے لیے کہیں شکایت نہ ہو جائے بی بی کو کہ ہمارے فضائل سنیں اور مجمع خاموش رہا۔ ایک مرتبہ یزید حکومت و شراب کے نشے میں چور، سامنے سر حسین رکھا ہوا ہے، بی بی زینب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا کیا حال ہوا؟ آپ کا گھر بھر مارا گیا، قید کر کے یہاں تک لایا گیا، سفر کیسے کٹا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ مطلب شہزادی زینب نے، خدا کے لیے اس جملے کو سن لیجیے، شہزادی زینب نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری امیدوں کے خلاف ہوا؟ کیا جواب دیا بی بی نے؟ فرمایا یزید سن، ایک جگر خارا کے بیٹے سے اور امید بھی کیا تھی؟ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ یہ جو تو اپنے کافر بزرگوں پر، مشرک بزرگوں پر فخر کر رہا ہے کہ کاش میرے بدر و احد کے بزرگ ہوتے تو وہ خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ یزید تو نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، تو نے بنی ہاشم سے کیسا انتقام لیا۔ بی بی فرماتی ہے یزید پریشان نہ ہو، یہ جو تجھے اس وقت اپنے کافر بزرگ یاد آ رہے ہیں، بہت جلد تو جہنم میں ان سے ملاقات کرنے والا ہے، تو بھی وہیں پہنچ جائے گا جہاں یہ پہنچے۔ کیا ہے عزیز و بی بی صاحب، آج اسی بی بی کے بچوں ہمارے
مدینے سے چلی، عبداللہ ابن عباس جا کے کہا آقا حسین آپ جا رہے ٹھیک ہے، ان بیویوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے؟ آقا حسین سے پہلے محمل کے اندر سے زینب کا جواب آیا، عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتا؟ عبداللہ ابن جعفر بیمار ہے، زینب قوم محمد کو لیے ہوئے کربلا میں ہیں، بس سب کچھ میں نے ترک کر دیا۔ رات کو بھی رستم نگر میں مجالس ہیں، آپ حضرات شرکت فرمائیں گے، کچھ باتیں عرض کروں۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ شاہی امام باڑوں میں جو مجالس ہو رہی ہیں، بڑے امام باڑے میں، شاہ نجف میں، چھوٹے امام باڑے میں، ٹھیک 9 بجے ہم یہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں ان امام باڑوں کی مجالس میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ جو پرابلمس ہیں وہ آپ کے جانے سے سال ہو گئے، اور محرم کے بعد بھی ان امام باڑوں کو تنہا نہ چھوڑیں، جیسے اور جگہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ایسے ان امام باڑوں میں بھی زیارت کے لیے جائیے ضرور۔ میں بار بار آپ سے اپیل کر رہا ہوں، سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو، یہ ڈیڈ مانٹمنٹ نہیں، عزاداری کے لیے بنائے ہیں۔ جتنے پروگرام ان امام باڑوں میں ہوتے ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، اور یوں بھی شب جمعہ اور دیگر مواقع پر وہاں پہنچے، مجالس کا انعقاد کریں، اجازت لیں، پرمیشن لیں، کریں جائیں۔ عزیزوں، کربلا کا میدان، شب عاشور، کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کے گیس کو سنبھال کے، کہیں ام فروہ اپنے 13 برس کے راز سے کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم کل اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ سب سے پہلے حسین کو اپنی جان قربان کرنا۔ کسی خیمے میں ام کلثوم سر جھکائے ہوئے رو رہی ہیں، چاہنے والا بھائی کہہ رہے شہزادی، چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، کل ہم آپ کا فدیہ ہوں گے، کل ہم آقا حسین پر آپ کی طرف سے جان پڑا۔ کسی خیمے میں ام رباب علی اصغر کی گھروارہ جنبانی کر رہے ہیں، ایک خیمے میں علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب۔ آج میں مسائل پہ کوئی کمی نہ کروں گی، قسم خدا کی زندگی کامیاب ہو جائے اگر مسائل پڑھتے پڑھتے موت ہو جائے۔ آج سیدہ آئی ہیں اپنے نوازوں کو پرسا لینے کے لیے، ایوان محمد دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔
3 دن سے پانی کا قطرہ نہیں ملا. لیکن دیکھو بچوں، اگر لڑتے ہوئے دریا کے قریب بھی پہنچ جانا تو پانی نہ پینا. اس لیے کہ گہوارے میں علی اصغر پیاسے ہیں، تمہاری شہزادی سکینہ پیاسی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے اماں صبح تو ہونے دیجیے، بس اماں آپ ہمیں اجازت دلوا دیجیے گا. پھر دیکھیے کہ ہم ایسی جنگ کریں گے کہ لوگوں کو جعفر طیار یاد آ جائے گی، حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے گی. سینے سے لگایا بچوں تم سے یہی ہوگی. صبح ہوئی، جب انصار کا خاتمہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بار بار آ رہے ہیں، اماموں ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. اے میرے بچوں، تم تو میری بہن کی یادگار ہو. اے میرے بچوں، تم تو زینب کے راستے جگہ ہو. میری بہن کے کیا عالم ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں. بچے بار بار اصرار کرتے رہے. جب اجازت نہ ملی خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ زینب آئی، اون محمد کو دیکھا. اون محمد، کہ تمہیں ابھی انتظار ہے کہ عباس مارے جائے؟ علی اکبر شہید ہو جائے تو میدان میں جاؤ. ہم نے تو بار بار کوشش کی، لیکن آقا حسین سے اجازت ہی نہ ملی. آؤ اون محمد میرے ساتھ آؤ. زینب اون محمد کو لے کے آئیں آقا حسین کے پاس. اے بھیا، میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں. اے بھیا، آج کچھ مانگوں تو انکار تو نہ کرو گے؟ اے بہن، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے بھیا، میرے بچوں کو رنگ کی رضا دے. آقا حسین کی آنکھوں سے اشک گرنے لگے. بچوں کو سینے سے لگایا. اے زینب، تم نے کیا امتحان لے لیا؟ آواز دی بھیا عباس کو گھوڑے لے کے آؤ. روتے ہوئے عباس گھوڑے لے کے آئے. اون کو حسین نے گود میں اٹھایا، محمد کو عباس نے اٹھایا. دونوں بچوں کو گھوڑوں پر سوار کیا. نیچے کمر میں لگے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں. جاؤ میرے دل کے ٹکڑوں خدا عابد. ایک مرتبہ جاتے جاتے بچے مڑے، ماموں حسین، ہمارے ماموں عباس، ہم پہلی بار میدان میں تلوار چلانے جا رہے ہیں، ہماری جنگ دیکھیے گا، ہم کیسے جنگ کرتے ہیں. دونوں شہزادے میدان میں آئے. رجس پڑا. ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. کوئی ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے؟ دو افراد نکل کے آئے، تلواریں چلی. دونوں اپنے خاک و خون میں اڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آئے. اور لوگ آئے، بچے قتل کرتے رہے. ایک مرتبہ عمر صاحب نے پکار کے کہا کیا کرتے ہو؟ انہیں بچہ نہ سمجھو، یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، مل کے حملہ کرو. میمنہ حرکت میں آیا، میسرہ آگے بڑھا، قلب لشکر نے حملہ کیا. بچے چاروں طرف سے گر گئے، لیکن بنی ہاشم کے شیر تھے. تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے، جدھر سے نکل جاتے تھے لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے. چلتے چلتے دونوں بچے
پہنچے، عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچے، للکار کے کہا عمر سعد باہر آ، اور عمر سعد خیمے کی پشت سے نکل کے فرار کرتا ہے۔ بچوں کی جنگ جاری ہے، اب لشکر سامنے ہے، کسی نے پکار کے کہا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دو۔